آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ جنگ بند ہوگی نہیں ہوگی، کب ہوگی، کیوں ہوگی، ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ ہماری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا، بلکہ کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، ایون صدر ٹرمپ کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا۔ صدر ٹرمپ کے جو خصوصی مشیر ہیں اسٹیو وٹکوف، ایرانی ان سے بہت ہی جلے بھنے ہیں، اس لیے کہ وہ 2 دفعہ دھوکہ دے چکے ہیں۔ لیکن بہرحال ان کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ میں پاکستان کی مدد سے پیغامات کا تبادلہ ہو رہا ہے، ہم ایران کو امن سمجھوتے پہ دستخط کے لیے قائل کر سکتے ہیں۔ ہی سو آپٹمسٹک۔ جبکہ ایرانی خبر رساں ایجنسی تسنیم کے مطابق ایران نے 15 نکاتی امریکی منصوبے کا جواب بھجوا دیا ہے۔ یہ منصوبہ کل پاکستان کے توسط سے تہران کو ملا تھا اور ایران کا کہنا ہے کہ اب وہ امریکہ کے جواب کا منتظر ہے۔ البتہ ایرانی حکام غیر سرکاری طور پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 15 نکاتی منصوبہ ہے دراصل گزشتہ منصوبوں کی طرح نہ صرف ایک دھوکہ ہے، بلکہ اس کا مقصد ایران پہ زمینی حملے کا جو منصوبہ ہے اس کی تیاریوں پہ پردہ ڈالنا ہے کہ ہم یہ منصوبہ اس پہ غور کرتے رہے ہیں اور اوپر سے کچھ اور کارروائی ڈل جائے۔ ایک طرف یہ امن کی ایفرٹس کی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ صدر ٹرمپ شاید تلے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنا راستہ الگ نکالنا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے کہا کابینہ اجلاس کے دوران کہ آبنائے ہرمز سے 10 آئل ٹینکرز کو گزرنے دینا ایران کی جانب سے ایک تحفہ ہے۔ ان میں سے کچھ جہازوں پہ پاکستانی جھنڈا بھی تھا۔ بقول صدر ٹرمپ یہ اشارہ ہے کہ ایرانی جنگ بندی کے لیے سنجیدہ ہیں، جبکہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ پچھلے 2 ہفتے کے دوران ایران نے 90 جہازوں کو پرمٹ دیا ہے مختلف ملکوں کے کہ آپ گزر سکتے ہیں چیکنگ وغیرہ کرا کے اور فیس دے کے۔ لیکن یہ جو 10 جہاز ہیں یہ کوئی خاص ہیں کہ جن کو صدر ٹرمپ جو ہیں تحفہ قرار دے رہے ہیں۔ بہرحال آپ کے دوست ہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے دوپہر میں پوسٹ لگائی کہ ایرانی مذاکرات کار عجیب و غریب لوگ ہیں، وہ ہم سے ڈیل کی بھیک مانگ رہے ہیں کیونکہ وہ عسکری اعتبار سے برباد ہو چکے ہیں، مگر بظاہر یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ وہ ہماری تجاویز پہ اب تک غور کر رہے ہیں۔ انہیں سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جلد فیصلہ کرنا ہوگا، ورنہ پھر واپسی کا راستہ نہیں ہوگا۔ یہ ہر دوسرے دن یہ جملہ میں سنتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ ایک دن میں کئی بار ہم یہ جملہ سنتے ہیں۔ اچھا، اور اس دوران جو ہارڈ کور خبریں ہیں ان میں یہ ہے کہ ایرانی پاسداران بحریہ کے کمانڈر ہیں علی رضا سنگسری، ان کی شہادت کی اطلاع ملی ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کارٹس اور امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ نے تصدیق کی ہے، لیکن ابھی ایران کی جانب سے آفیشلی اس بارے میں کچھ نہیں کہا گیا ہے۔ ایران نے اسرائیل میں وائٹ فورس تیار کرنے والے ایک پلانٹ کو نشانہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ حیفا کے جو بندرگاہی علاقہ ہے اس میں بھی ایک کیمیکل پلانٹ کو نشانہ بنایا۔ وائٹ فاسفورس پہ میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ جنوبی لبنان میں بالخصوص اسرائیلی طیارے فاسفورس بم استعمال کرتے رہتے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے بھی اطلاع آئی تھی کہ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو زمین ہے وہ بنجر ہو جاتی ہے اور بہت عرصے تک انسانی استعمال کے قابل نہیں رہتا وہ علاقہ۔ اس میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ وائٹ فاسفورس جب آپ کو جلاتی ہے وہ آپ کی ہڈیوں کو بھی پگھال دیتی ہے، اتنی وہ ڈینجرس ہے۔ اس پہ چلے آگے جاتے ہوئے بات کرتے ہیں۔ اب کمنگ بیک ٹو دا مین ایونٹ، ایران کی جنگ۔ جب یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے وسعت آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ یہ بات ہو رہی تھی کہ کیا جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ کریں گے نہیں کریں گے، بلف تو نہیں ہو رہا۔ تو اس وقت یہ بات کی گئی تھی، ہم نے کی تھی کہ اب اگر آپ یہ تعین کرنا چاہ رہے ہیں کہ جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی، آپ یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کہہ کیا رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں، اور بالخصوص آپ یہ دیکھیں کہ فوج کہاں بھیجی جا رہی ہے۔ تو اسی کانسیپٹ کو اگر ہم آگے لے کے جائیں، کیونکہ اب سوال سارا یہ ہے کہ کیا زمین میں
زمین پر امریکن فوج داخل ہوگی, گراؤنڈ انویژن جس کو کہا جاتا ہے. تو اس وقت ہوا کیا ہے کہ جو 82nd ایئربورن ڈویژن ہے امریکہ کی, ایلیٹ پیراٹروپرز, وہ ڈپلوائے ہو رہی ہے. ان کے ساتھ ایک انفنٹری بریگیڈ بھی شامل ہے جس میں کئی ہزار فوجی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک مرین ایکسپیڈیشنری یونٹ پہنچ گیا ہے مڈل ایسٹ میں, ظاہر ہے لوکیشن ہمیں نہیں پتہ, شاید ایران کو پتہ ہو, اور ایک اور ابھی ڈپلوائے ہو رہا ہے. تو تیاریاں ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کئی نئے فائٹر جیٹ اسکواڈرنز اور مختلف جگہوں سے, مختلف بیسز سے کئی اور ہزار فوجی بھی وہاں پر پہنچے جا رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ وہ تعداد نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ ایک عراق وار, گلف وار سٹائل آپ انویژن کریں, اور اس کے اور بھی وجوہات ہیں کیونکہ جو بیسز کا حال ہے امریکہ کا اس وقت مڈل ایسٹ میں, اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں. تو پینٹاگون کی طرف سے تیاریاں ہو رہی ہیں, اور پینٹاگون کا کہنا ہے کہ ہم ایک فائنل بلو تیار کر رہے ہیں, کہ مطلب گرتی ہوئی ایران کو ایک دھکا اور دو, رائٹ. لیکن یہ پینٹاگون کی پرانی عادت ہے. ویتنام میں بھی ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے, ان کا بس کہنا تھا کہ نہیں سر بالکل ہم جنگ جیت جائیں گے, بس 5-10 ہزار اور فوجی چاہیے, نہیں 5-10 ہزار اور, ایسا یہ کم ہو گئے, چلو 50 ہزار اور ہو گئے. اینڈ رزلٹ آپ کے سامنے ہے, دا ریسٹ از ہسٹری. افغانستان میں بھی کئی بار, جن لوگوں کو یاد ہو کہ افغانستان میں جو جنگ چلی تھی کئی دہائیوں تک, اس میں سرج کا لفظ بڑا استعمال ہوا تھا. ٹروپ سرج ہوگی, ایک سرج ہوگی تو بس سب کچھ صحیح ہو جائے گا. سرج ہو گئی, لیکن اگین دا ریسٹ از ہسٹری. یہاں پر کیا ہوگا وہ ایک الگ بات ہے. اچھا, پینٹاگون کی پلاننگ اس وقت کیا چل رہی ہے؟ کم از کم ظاہر ہے کہ انہوں نے فون پر تو ہمیں نہیں بتایا, جو مختلف رپورٹس ہیں ان کے مطابق ایک تو ایک جزیرہ ہے جس کا نام سن کر آپ کے یقیناً کان پک گئے ہوں گے, خرگ جزیرہ. یہ ایک سینٹرل ایکسپورٹ پوائنٹ ہے ایران کا, جہاں سے وہ اپنی تیل بیرون ملک بیچتے ہیں. ایک پلان یہ ہے کہ یا تو اس پر ہم قبضہ کریں گے, امریکہ قبضہ کرے گا, یا پھر اس کو بلاکیڈ کریں گے. لیکن یہ صرف واحد جزیرہ نہیں ہے جس پر امریکہ کی نظریں ہیں. لرک ایک اور جزیرہ ہے جو بیسکلی آبنائے ہرمز کو کنٹرول کرنے کے لیے انتہائی قریب ترین ہے. بالکل, اس میں ایرانین بنکرز بھی ہیں, کچھ فوجی تنصیبات بھی ہیں, اٹیک کرافٹ وغیرہ, ریڈارز. تو یہ ایک اسٹریٹجک ٹارگٹ بن سکتا ہے. نمبر 3 اور جزیرے ہیں, ابو موسیٰ, گریٹر تم اینڈ لیسر تم. میں یہی صحیح ہے نا, گریٹر تم اینڈ لیسر تم. وہ جو مغربی انٹرنس ہے آبنائے ہرمز کا, اس کے تقریباً قریب ہے, رائٹ. انٹرسٹنگ بات یہاں پر کیا ہے کہ یہ جو جزیرے ہیں, متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے جزیرے ہیں اور ایران ان پر قابض ہے. یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ ان سارے بیان بازیوں میں ایک اور بیان ہے, اور وہ ہے ایران کے اسپیکر آف پارلیمنٹ محمد بغیر غالباف کا, جنہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے باقر غالیباف نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ جی ہمیں بالکل پتہ ہے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ امریکہ کی فوج ایک پڑوسی ملک کی مدد کے ساتھ ہمارے ایک جزیرے پر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ انہوں نے پڑوسی ملک کا نام نہیں لیا, لیکن یہ کچھ یوں ہے کہ جیسے میں آپ کو کہوں کہ ایک نجی پاکستانی چینل جس کا نام جیم سے شروع ہوتا ہے اور جس کا لوگو نیلا پیلا ہے, وہاں پر یہ خبر نشر ہوئی ہے. مطلب لیونگ نتھنگ ٹو دی امیجنیشن. تو یہ ہو رہا ہے, اور یو اے کی طرف سے جو ٹون آ رہی ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کافی کنفرنٹیشنل ہے. اور 4th جو پلان ہے ان کا, وہ پرانا ہی پلان ہے کہ جی ہم آپ نے آبنائے ہرمز بند کی, ہم بھی آبنائے ہرمز بند کریں گے, اور جتنی بھی شپس جس میں ایران کے تیل جا رہا ہے اس کو ہم بلاکیڈ کریں گے. اچھا, اب ان چاروں پوائنٹس پہ بھی کوئی بھی فائنل بلو نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ کیا ہے, یہ کوئی, اور خرگ آئلینڈ کا تو بالخصوص یہ ہے کہ اگر وہاں پہ ویژولز آتے ہیں کہ امریکن ٹروپس لینڈ کر رہے ہیں, جھنڈا اپنا گھیرے ہیں زمین میں, تو ٹرمپ کو ویژولز مل جائیں گے کہ سر دیکھیں میں جیت گیا ہوں. اب ایران ان کو جیتنے دیں گے یا نہیں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن خرگ پہ قبضہ کرنا کتنا آسان ہے, قبضے کرنے کے بعد کیا ہوگا, یہ سوال پوچھا گیا ایک سابق سینٹ کام, امریکہ کے جو سینٹ کام ہے, سینٹ کام کے کمانڈر جوزف ووٹل صاحب سے پوچھا گیا کہ جی کیا یہ ممکن ہے اس پر قبضہ کرنا. اس نے کہا بالکل ممکن ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, چھوٹا سا تو جزیرہ ہے, آپ کو 800 یا زیادہ سے زیادہ 1200 فوجی چاہیے ہوں گے اور آپ اس پہ قبضہ کر لیں گے.
لیکن ایک دفعہ قبضہ کر لیا پھر اب کیا کرو گے؟ کیونکہ یہ تقریباً 15-20 میل دور ہے ایران کے ساحل سے، وہاں پر تقریباً 20,000 سویلینز بھی رہتے ہیں. تو آپ ایک کانسٹنٹ ٹارگٹ ہو گئے، نہ آپ کو کوئی اسٹریٹجک آپ کو کوئی فائدہ ملے گا، آپ کو ایک فوٹو آپ ہو جائے گی، لیکن مسلسل آپ پر حملے ہوتے رہیں گے. اور اگر آئل ٹرمینل کی وجہ سے آگ لگ گئی تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ تو پھر آپ کہاں جاؤ گے؟ اچھا انہوں نے تو پھر بھی تھوڑا سا، لیکن ایک بات مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ خرق پہ کیوں قبضہ کریں گے؟ اس لیے کہ وہ جو کیشم یا تم اور ابو موسیٰ کی تم بات کرے، وہ تو اس لیے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کے بالکل شروع میں ہے، تو وہاں تو سمجھ میں آتی ہے بات، اگر انہیں ہرمز کھلوانا ہے. اگر یہ جو جزیرہ خرق ہے یہ ناردرن گلف میں ہے، تقریباً 600 کلومیٹر اوپر ہے آبنائے ہرمز سے، تو اس پہ قبضہ کر بھی لیا تو اس سے آبنائے ہرمز پہ کیا اثر پڑے؟ آبنائے ہرمز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. میرا خیال ہے کہ ان کی تھنکنگ ہے کہ ایران پر پریشر پڑے گا، کیونکہ یہ اس کا مین ایکسپورٹ ٹرمینل 90% ہے. اگین یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. اچھا اب یہ جو کمانڈر جوزف ووتل صاحب، انہوں نے پھر بھی ناپ تول کے بات کی. کئی اور یو ایس آرمی ویٹرنز ہیں جن کا کہا ہے کہ بالکل ایک مشن تو ہے لیکن یہ ایک سوئسائڈ مشن ہے. ابھی میں ایک فارمر مرین کا آرٹیکل پڑھ رہا تھا اس کے اوپر. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹرمپ یہ پھر بھی نہیں کر سکتا. وہ یقیناً بالکل ممکن ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی آرڈر دے بھی دے، کیونکہ ٹرمپ کو جس طرح کی بریفنگز مل رہی ہیں وہ بھی کافی لاجواب ہے. آپ نے یوٹیوب یا انسٹاگرام پہ اپنے ہائی لائٹس ریل تو دیکھی ہوں گی نا، کہ اگر کوئی فار ایگزامپل کوئی کرکٹ میچ ہوتا ہے تو اس میں جو مطلب چھکے لگ رہے ہوتے ہیں یا مین جو آؤٹ ہوتے ہیں 30 سیکنڈ کی ریلز، تو اپیرنٹلی ٹرمپ کو جو بریفنگ مل رہی ہوتی ہے وہ بھی اسی طرح کی مل رہی ہوتی ہے. کیونکہ ٹرمپ نے ماضی میں بھی کہا ہے کہ یہ جو آپ بڑی بڑی لمبی فائلیں مجھے دے رہے ہوتے ہو نا، مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ مجھے ویڈیو فارم میں بناؤ. تو ایک پوری ڈپارٹمنٹ ہے جو روزانہ اس کو بریفنگ دیتی ہیں ایک شارٹ ویڈیو میں، جس میں صرف امریکن کامیابیاں یا امریکن سٹرائکس دکھائی جاتی ہیں. نیگیٹو جو چیزیں ہیں وہ نہیں دکھائی جاتی، اور وہ اس لیے نہیں دکھائی جاتی کیونکہ جب یہ ایک پازیٹیو ویڈیو ریل آپ ٹرمپ کو دکھاتے ہیں تو نہ صرف ٹرمپ بڑے خوش ہوتے ہیں بلکہ مشیر بھی کہتے ہیں یار شاباش یار تو نے باس کو آج خوش کر دیا. تو یہ ہو رہا ہے، اور یہ شاید ہمارے لیے ایک تھوڑی سی، میرے لیے تو یقیناً ایک ابھی بھی اب تک بھی ایک حیران کن بات ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ یار اگر کوئی امریکن پریزیڈنٹ ہو تو ہمارے پاس تو ہر ایک چیز کی انفارمیشن ہونی چاہیے، لیکن لگتا ہے ایسا نہیں ہے. اور یقیناً امریکن سیاستدانوں کو بھی اس بات کی اب کافی حد تک سمجھ آ گئی ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک انٹرویو، ان کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں مولٹن صاحب، جن کی ابھی بریفنگ ہوئی ہے ہاؤس آرمڈ سروسز کمیٹی کی، ان کو بتاتے ہیں کہ جی اب ہمیں یہ منصوبہ بندی ہے، ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ خود مرین کور ویٹرن ہے. تو جب وہ جرنلسٹ نے، اینکر نے پوچھا اس سے کہ سر تو کیا اسٹریٹجی ہے، کیا پلان ہے، اس نے کہا کہ میں آپ کو یہ بتا نہیں سکتا کیونکہ نہ کوئی پلان ہے اور نہ کوئی اسٹریٹجی، اور یہ بالکل نہیں جانتے کہ یہ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ کیسے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. نینسی میس صاحبہ نے کہا ہے کہ جی ابھی میں وہاں سے نکلی ہوں اور اس بریفنگ سے پہلے میرے 100% یقین تھا کہ زمین پر ہمیں وہاں پر نہیں داخل ہونا چاہیے. بریفنگ کے بعد اب مجھے 200% یقین ہے کہ ہمیں وہاں پر نہیں جانا چاہیے. لیکن ٹرمپ ہے. اچھا چلیں اب گراؤنڈ ریالٹی جو ہے اس وقت مڈل ایسٹ میں اور بالخصوص امریکن بیسز کے لحاظ سے وہ بھی کافی مزیدار اور میرا خیال ہے کہ امریکن فوج کے لیے کافی خوفناک ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے تقریباً 13 فوجی اڈے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی گراؤنڈ ایئر اٹیکس وہاں سے ہی لانچ ہوتے ہیں، اگر کوئی گراؤنڈ اٹیک لانچ ہوگا تو یہی لانچ پیڈ ہوں گے. تو ان لانچ پیڈز کا کیا حال ہے؟ ابھی آج ہی نیو یارک ٹائمز میں ایک بڑی مزیدار رپورٹ پبلش ہوئی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ تقریباً 13 کے 13 فوجی اڈے اس وقت ناقابل استعمال ہیں. ان پر اتنے ڈرون حملے ہوئے ہیں، اتنے میزائل حملے ہوئے ہیں کہ اب وہ صرف اسکیلیٹن سٹاف وہاں پہ بچا ہوا ہے. مطلب کہ جو فائٹر پائلٹس ہیں ظاہر ہے ان کو تو وہاں سے ہی ٹیک آف کرنا ہے، وہ کہیں اور جا نہیں سکتے، اور جو ان جہازوں کی مینٹیننس اور ریپیئر کا جو عملہ ہے صرف وہ کام کر رہے ہیں. تو باقی جو ہیں وہ اس وقت ورک فرام ہوم کر رہے ہیں جیسے کہ کووڈ کا زمانہ ہے. مطلب کہ وہ بیس سے جنگ کو نہیں آپریٹ کیا جا رہا، وہ ہوٹل کے کمروں میں زوم پر یا انٹرنیٹ کے تھرو اپنی کمانڈز چلا رہے ہیں. ابھی لٹرلی یہ سٹوری دی ہے. نہ صرف ہوٹلز میں لیکن مختلف مڈل ایسٹ کے مختلف شہروں میں آفس
اسپیس بھی رکھا ہوا ہے اور وہاں ڈسپرس کر دیا گیا. اچھا پاسداران انقلاب کو اس بات کا بالکل اچھی طرح سے پتہ ہے اور انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ جی اگر آپ کو کہیں پتہ لگے نا کہ وہ کس ہوٹل میں ہے یا وہ کس دفتر میں ہے تو ذرا ایس ایم ایس کر کے بھائی کو بتا دینا. تو یہ وہاں پر حال چل رہا ہے. اچھا جہاں تک یو ایس نیوی کی بات ہے, اسٹرانگسٹ نیوی ان دا ورلڈ, وہ اس وقت اتنا پیچھے ہٹ گئی ہیں کہ ایران کے میزائل کی رینج سے وہ دور رہیں. آپ کو ایئر کرافٹ کیریئرز کا تو پتہ ہی ہے, پہلے باتھ روم خراب ہو گئے, پھر آگ لگ گئے اور ابھی وہ ورک شاپ میں ہیں دونوں. تو دا نیچر آف وارفیئر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں میں مکمل طور پر تبدیل ہو گیا. اس کی ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ابھی حال میں ایک امریکن بیس پر حملہ ہوا تھا عراق میں, اور یہ جو ڈرون استعمال کیا گیا ہے, اس ڈرون کی آپ فوٹیج اس میں دیکھیں تو وہ تھا ایک ایف پی وی ڈرون, فرسٹ پرسن ویو ڈرون, جس کے اوپر جس کے ساتھ ایک فائبر آپٹک کیبل باقاعدہ کنیکٹڈ ہوتی ہے. مطلب کہ ڈرون بھی جا رہا ہے, اس کے ساتھ تار بھی جا رہی ہے. ایک بڑی عجیب بات ہے, پہلے تو میں مان نہیں رہا تھا. اور جیسے پتنگ اڑائی جا رہی ہے باقاعدہ ایسے ہی ہے. یہ جو ٹیکنیک ہے یہ پہلی بار روس نے استعمال کی تھی سن 2024 میں, اور آپ کو پتہ ہے کہ روس اور ایران کے بہت قریبی تعلقات ہیں. وہ ڈیٹا بھی ایکسچینج کرتے ہیں, ٹیکنالوجی بھی ایکسچینج کرتے ہیں اور اسٹریٹجی اور ٹیکٹکس بھی ایکسچینج کرتے ہیں. اور ویسے تو ظاہر ہے کہ امریکہ کو بار بار کہتے ہیں کہ جی وی ہیو کمپلیٹ کنٹرولز آف دا اسکائز اوور ایران, اور بالکل کافی حد تک یہ بات درست بھی ہے, لیکن مکمل طور پر یہ بات درست نہیں ہے. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کے تیسرے ہفتے میں جنگ کے تیسرے ہفتے میں ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایک امریکن F-35 کو ٹارگٹ کیا ہے. یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے, میں جانتا ہوں, لیکن اب ایک اور خبر بھی آ رہی ہے, اور اگین یہ ایران کا دعویٰ ہے کہ ایک F-18 کو بھی ہم نے ہٹ کیا ہے. اور اس کی باقاعدہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے جس میں ایک مین پیڈ, جو ایک شولڈر فائرڈ سٹنگر کی طرح آپ سمجھیں, شولڈر فائرڈ سرفیس ٹو ایئر میسائل ہے, اس سے انہوں نے ایک F-18 کو ٹارگٹ کیا. اور دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اس کا تھوڑا بہت ایک پرزہ گرتا بھی ہے اس میں سے. اچھا زخمی ہوا ہے جی زخمی ہوا ہے. اس طرح کے جہاز کو زخمی ہونا ہی کافی ہوتا ہے. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے, ہمارا تو خیال تھا کہ ایران کی مکمل طور پر ایئر ڈیفنس ختم ہو گئی ہے, تباہ ہو گئی ہے, برباد ہو گئی ہے. تو الجزیرہ پر ایک ملٹری اینالسٹ سے یہی سوال پوچھا گیا اور بہت ہی انٹرسٹنگ جواب دیا انہوں نے. It seems that the Iranians are trying a new weapon. We don't know what's this weapon. We don't know what this system is. Is it a weapon or a system? It all depends on what they are using currently. But the fact here is that a narrative that was set over the past 3 weeks, that the skies of Iran are completely open, seems to be right now compromised, and that the Iranians are being capable, at least in some incidents or in some events, of targeting American or Israeli airplanes. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ تو یہاں پر ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے ویسٹرن میڈیا میں رپورٹس آ رہی ہے, وہ سے تبھی آپ ہی بتا رہے تھے کہ یار ہمیں پتہ لگا ہے کہ یار روس بڑی مدد, یہ جو یورپی یونین کی جو خارجہ امور انچارج ہیں کایا کیلس, ان کا کہنا ہے, انہیں اب پتہ چلا ہے کہ روس امریکیوں کو مارنے کے لیے ایران کو انٹیلیجنس معلومات اور ڈرونز فراہم کر رہا ہے. امریکہ کو اگر جنگ رکوانی ہے تو روس پہ بھی دباؤ بڑھانا ہوگا, یورپی یونین کہہ رہی. جبکہ اسی جو کیبنٹ کے اجلاس میں ٹرمپ صاحب نے تبصرہ کیا تھا کہ ایرانی گڑ گڑا رہے ہیں, انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ لاؤزی الائنس ہے. نیٹو پہ پھر برس گئے ہو نا وہ. اچھا لاؤزی الائنس ہے اور ابھی تو ہم مصروف ہیں, لیکن ہم اس بات کو یاد رکھیں گے. وہ یاد دلانا نہیں بھولتے. اور انہوں نے پھر وہ جو برٹش پرائم منسٹر ہیں, یار وہ حالانکہ بیچارہ جو وہ اتنی مدد کرنے کو تیار ہے, وہ اس کے باوجود روزانہ اسے گالیاں پڑ رہی ہیں. آج پتہ کیا کہا اس نے کہا تھا نا کہ یار ہم بھی کچھ ایئر کرافٹ کیریئر بھیجیں گے. اس نے کہا کہ یار ہمارے ایئر کرافٹ کیریئر کے سامنے تمہارے جو کیریئر ہیں وہ کھلونے ہیں, تھوکتا ہوتے ہیں ایئر کرافٹ کیریئر. یہ نہیں کہا, لیکن یقیناً سوچ رہے ہوں گے, اب سمجھ تو گئے ہوں گے آپ. اچھا اب چلیں, یہ تو ہو رہا ہے کہ ایران کی ایئر ڈیفنس دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی بہت ان کو کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں, کنسیڈرنگ
کتنی اپوزیشن ہے. امریکہ اور اسرائیل کے ایئر ڈیفنس کا اس وقت کیا حال ہے؟ تو ایک آج ہی میں نے ایک رپورٹ پڑھی ہے, ایک ڈیفنس تھنک ٹینک ہے رائل یونائٹیڈ سروسز انسٹیٹیوٹ. اس کے بارے میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ دنیا کا سب سے پرانا سیکیورٹی اور ڈیفنس تھنک ٹینک ہے. ڈیوک آف ویلنگٹن نے اس کو بنایا تھا اس وقت 1831 میں, مطلب کہ 200 سال پرانا یہ تھنک ٹینک ہے. تو ان کی بات پھینکنے والی نہیں ہے, جب یہ کچھ کہتے ہیں تو سننا چاہیے. ان کا کہنا ہے کہ اس وقت امریکہ کے پاس تقریباً 1 مہینے کی سپلائی بچی ہوئی ہے تھارڈ انٹرسیپٹرز کے. یہ ان کی ٹاپ آف دا لائن انٹرسیپٹرز ہیں. نہ صرف یہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ چند ہفتوں میں ان کے جو اٹیک مسائلز ہیں, MGM-140 اٹیک کیمز کہتا جاتا ہے, میں بہت ٹیکنیکلٹی میں نہیں جاؤں گا, وہ بھی ختم ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے, اور کوئی تقریباً 500 سے زائد ٹاما ہاک میسائلز اب تک استعمال کیے جا رہے ہیں. ان 500 کو دوبارہ سٹاک کرنے میں 5 سال لگیں گے امریکہ کو. وہ ہے اگر آپ کو اس کے پارٹس اور سپلائیز مل رہے ہوں, کیونکہ جتنی بھی یہ سسٹمز ہیں ان کے لیے آپ کو گیلیم اور جرمینیم جو 2 ریئر ارتھ منرلز ہیں وہ چاہیے ہوتے ہیں. اور تقریباً 99% ان کی سپلائی اس وقت کس کے پاس ہے؟ چائنا کے پاس ہے. اور چین نے آپ کو پتا ہے کہ 2023 میں ہی اس کے اوپر ایکسپورٹ کنٹرولز لگا دیے ہیں کہ جب تک جی جنگ پنگ اس پر ٹھپا نہیں لگائے گا, انگوٹھا نہیں لگائے گا اپنا, آپ ان کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. تو اگر آپ بنانا بھی چاہیں گے کیسے بنائیں گے؟ اسرائیل اس سے بھی زیادہ خطرناک سچویشن میں ہے. ان کی جو ایرو انٹرسیپٹرز ہیں, جو ان کا مین انٹرسیپٹرز ہیں, روسی کی رپورٹ کے مطابق اس مہینے کی آخر تک ختم ہو جائیں گے. اگر آپ ابھی بھی حال دیکھیں, آج کا اگر آپ حال دیکھیں اسرائیل کا, تو آج تقریباً 10 بار میزائل سٹرائکس ہوئی ہیں مختلف مقامات پر. دس از دا 82nd میزائل ویو, 82nd میزائل ویو جو ایران نے بھیجی ہے اب تک کچھ ہفتوں میں ہی. تو آپ اس کا دے سکتے ہیں, جیسے وسعت نے آپ کو بتایا, تو ایک تو وہ وائٹ فاسفورس کے پلانٹ پر حملہ ہوا ہے, اور پھر تیل اویو, حیفا, مختلف جگہوں پر حملے ہوئے ہیں. اور جو نارتھ اسرائیل ہے جہاں پر لیبنان کا بارڈر ہے اور جہاں پر یہ داخل ہوتے جا رہے ہیں, ابھی آپ اپڈیٹ اس کی دینا, وہاں سے بہت چیخو پکار ہو رہی ہے. جیسے کہ کریات شمونا جو بالکل ایک نارتھ پر ایک وہاں پر بارڈر پر سیٹلمنٹ ہے, وہاں کے جو لیڈر ہیں, میئر ہیں, یہ دیکھیں ان کا, یہ دیکھیں, یہ اب سمجھ تو آپ کو نہیں آ رہی, لیکن لہجے اور ان کی آپ دیکھ سکتے ہیں نا کہ آنکھوں میں آنسو ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ نے تو ہمیں بالکل ہی اپنے حال پر چھوڑ دیا, ہم تباہ ہو گئے, ہم برباد ہو گئے ہیں. اور اس کا جو میئر ہے, وہ اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بیسٹ ہے. اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہم تو چوزن پیپل ہیں. یہ اچھا, لیکن ظاہر ہے کہ یار دل دہلتا ہے کسی کو اس طرح مشکل میں دیکھتے ہوئے. لیکن جو سب سے سیڈ پارٹ ہے, اور یہ آخری چیز ہے, وہ میں نے ابھی نیتن یاہو صاحب کی جو بیوی ایلیا ہے نا, ان کی میں نے سارا نیتن یاہو, ان کا بھی میں نے ایک بیان سنا ہے, چلو آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں. My children have suffered shaming and violence simply because they are the children of the Prime Minister. We must condemn personal attacks on children in any setting. ان کا کہنا تھا کہ میرے بچے جو ہیں نا, ان کو لوگ گالیاں دیتے ہیں, ان پر حملے کرتے ہیں, کیا ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ نیتن یاہو کے اولاد ہیں؟ تو آئی نو یار, آئی نو, میرے پاس نہیں ہے, میں اپنے بازو سے. کل ہی وہ خبر آ رہی تھی چھوٹی سی کہ غزہ میں جو ٹینٹ لگے ہوئے ہیں وہاں ایک اور بم گرا ہے, اور وہ اس نے جھلسا دیا. کتنے لوگوں کو جھلسا دیا, چونکہ کیمرے سارے کے سارے فٹ ہیں آبرہ ہرمز پہ, تو ہمیں نہیں معلوم, لیکن اس کے جو وہ ہیں فوٹیجز وہ خاصے دل دہلانے والے ہیں. لیکن سارا کا نہیں, بالکل سارا کا بھی کہنا والا. میں جاتے جاتے اپڈیٹ کر دیتا ہوں, لبنان میں بھی میچ پڑا ہوا ہے. خبر رساں ایجنسی رائٹرز کا کہنا ہے کہ ایران نے حزب اللہ کو یقین دلایا ہے کہ جو جامع ڈیل ہوگی علاقائی, تو اس میں حزب اللہ کی بھی نمائندگی کی جائے گی, تاکہ جنگ بندی کی صورت میں اسرائیل بار بار جنوبی لبنان پہ حملے نہ کرے. اچھا, اسرائیل نے لبنان میں جو 40 کلومیٹر اندر تک کا علاقہ ہے اس کو خود ہی بفر زون قرار دے دیا ہے, یعنی لبنان کا 14% علاقہ.
اس علاقے کے لگ بھگ 100 قصبے اور دیہات اسرائیل نے خالی کروا لیے ہیں. اب تک 11 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے ہیں پچھلے 26 دن میں، یعنی لبنان کی 18% آبادی ہوم لیس ہو گئی ہے. ان میں سے صرف 1,32,000 کو جو اجتماعی پناہ گاہیں یعنی کیمپس بنائے گئے ہیں ان میں جگہ مل سکی ہے، جبکہ 2.5 لاکھ سے زائد لبنانی گزشتہ 2 ہفتے میں ملک چھوڑ گئے ہیں. ان میں 70,000 وہ جو شامی ریفیوجی ہیں وہ بھی شامل ہیں. اسرائیل نے جو جنوبی لبنان میں لتانی دریا ہے وہاں سے لے کے زہرانی دریا تک جو 5 پل ہیں اور جو عام لوگ استعمال کرتے ہیں ان کو بھی تباہ کر دیا ہے تاکہ جنوبی لبنان کا جو رابطہ ہے باقی ملک سے کٹ جائے. 1982 میں اسرائیل نے دریائے لتانی تک ایک بفر زون بنایا تھا بیروت کا محاصرہ اٹھانے کے بعد، جو کہ 18 برس رہا اور حزب اللہ نے ہی وہ محاصرہ چھڑوایا تھا. اب اس سے زیادہ بڑا زون بنایا جا رہا ہے. اور جہاں تک ایران میں جو انسانی میزریز ان کا تعلق ہے تو جو اقوام متحدہ کا ادارہ ہے برائے پناہ گزینہ UNHCR، اس کا کہنا ہے کہ گزشتہ 26 دن میں 3% آبادی جو ایران کی ہے یعنی 32 لاکھ لوگ وہ بے گھر ہوئے ہیں. 86,000 سویلین عمارتیں جو ہیں نشانہ بنی ہیں. ان میں 282 طبی مراکز، 600 اسکول اور 65,000 گھر شامل ہیں. صرف تہران میں ہی 14,000 گھروں کو نقصان پہنچا ہے اور 6,000 شہریوں کو بلدیاتی گیسٹ ہاؤسز میں جگہ دی گئی ہے. اور اسرائیلی وزیر دفاع یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 24 دن میں ایران پہ کوئی 15,000 بم برسائے ہیں. جی اچھا، ایک آخری چیز لیبنان کے بارے میں کہ کل کی ہی بات ہے کہ حزب اللہ نے کچھ فوٹیج بھی ریلیز کی ہے اور ایک بیان بھی جاری کیا ہے کہ کئی مرکاوا ٹینکس جو اندر داخل ہو رہے تھے ان کو بھی ایمبوش کر کے تباہ کیا گیا. اچھا، جہاں تک لتانی نہر پہ جو پلوں کی بات ہے تو ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ اسرائیلی اینالسٹ اور وہ اسرائیلی فوج کے ہی ذرائع کو کوٹ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ جی اس سے حزب اللہ کو ہمیں احساس ہوا ہے کہ حزب اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ وہ پہلے ہی پہنچ گئے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی اتنی گہری نہر نہیں ہے، آرام سے آپ تہر کے بھی گزر سکتے ہیں. اگر مسئلہ کسی کو ہے، ٹائر ڈوبتے ہیں 4 ویلر کے. جی ایگزیکٹلی، اگر کسی کو مسئلہ ہے تو وہ ہے سویلین پاپولیشن کو، جس سے ہماری اتحادی لیبنیز گورنمنٹ پر ہی ہم نے پریشر ڈال رہا ہے. حزب اللہ کا اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. تو یہ ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر ذرا دیکھتے ہیں کہ جو امپیکٹ پڑ رہا ہے پاکستان پر، جنوبی ایشیا پر اور بلکہ ایسٹ ایشیا پر، اس سے کیسے نپٹا جا رہا ہے. ویلکم بیک. ہم نے ٹینکوں کی بات کر لی، توپوں کی، جزیروں کی بات کر لی، دھمکیوں کی بات کر لی، لیکن ان سب کی جو ماں ہے وہ معیشت ہے. کہ معیشت بیٹھ گئی تو یہ جنگ ونگ سب بیٹھ جائے گی، یہ سب کہانی ختم ہو سکتی ہے. جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ایسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے، فرم بلیک راک، اس کے CEO ہیں لیری فرینک صاحب. انہوں نے BBC کو اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے اگلے 2 ہفتے تک بھی تو پھر 2 ایکسٹریم سامنے آ سکتی ہیں. ان 2 ہفتے میں جنگ بندی ہو جاتی ہے اور گریجولی وینزویلا اور ایران کا تیل اگر عالمی منڈی میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ آپ کا بھلا کرے، آہستہ آہستہ جو بیرل کی قیمت ہے وہ $40 فی بیرل تک بھی آ سکتی ہے. یہ تو ہے ڈریم سچویشن. لیکن اگر جنگ جاری رہتی ہے تو 200 چھوڑ صرف اگر $150 فی بیرل تک بھی پہنچتی ہے یہ قیمت، تو اتنا بڑا ریسیشن یا اتنی بڑی عالمی کساد بازاری شروع ہو سکتی ہے کہ آپ جو 1929, 30, 31 کی جو کساد بازاری تھی وہ بھول جائیں گے، وہ آپ بھول جائیں گے، وہ ایک خواب ہوگا. اچھا، اور اس کی دلیل ظاہر ہے یہ ہے کہ آج 2026 میں ایک گھر، ایک جو ایگریکلچر فارم، ایک انڈسٹری اور ایک جو کاروبار ہے وہ سب کے سب تیل سے جڑے ہوئے ہیں، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، بھلے وہ بجلی سے چل رہے ہیں یا گیسولین سے چل رہے ہیں. تو یہ انہوں نے بلیک راک نے جو ایک بلیک تصویر کھینچی ہے، بلیک تصویر ہے. اچھا، اور یہ حقیقی تصویر ہے، اس میں کوئی خوف زدہ آپ کو ایشیا میں نظر نہیں آ رہا اس وقت.
مطلب اگر ہم دیکھیں بھارت میں جو قطاریں لگی ہوئی ہیں, آپ سری لنکا کی بات کریں, آپ ویتنام کی بات کریں, تھائی لینڈ کا میں آپ کو بتا دوں, وہاں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے اور انہوں نے کیٹیگرائزیشن کر دی ہے کہ ان کو اتنا پیٹرول یا ڈیزل ملے گا اور اتنے دن بعد ملے گا, مطلب ریشن سسٹم. ہاں, اور اس میں جو ہے گاڑیاں شاڑیاں وہ بالکل انہوں نے سائڈ پہ کر دی ہیں کہ آپ کی باری آخر میں آئے گی, اور لگژری گاڑیوں کا تو سوال ہی نہیں ہے. فلپینز نے بھی کچھ اسی طرح کا سٹیپ اٹھایا ہے. بنگلہ دیش سخت پریشان ہے کہ اس کے پاس جو تیل کرنے کا ذخیرہ ہے وہ خاصا کم ہے, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. بھارت جو ہے وہ منت سماجت بھی کر رہا ہے ایران کی. ایران وہ جو ہے کارگو چھوڑ دیتا ہے, کبھی وہ نہیں بھی چھوڑتا, کبھی مدر لینڈ یاد آ جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ چونکہ 40% جو گزارا ہے بھارتی معیشت کا, اور ظاہر ہے کہ دنیا کی 5ویں 6ٹھی بڑی معیشت ہے, 40% اس کا گزارا جو ہے وہ گلف کے تیل اور LNG پہ ہے, تو اس پہ ایک بڑا بحران آئے گا. ہمارے ہاں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے, ابھی میں خرم حسین جو ہیں ہمارے دوست, ڈان میں ان کا آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ جو وزارت خزانہ ہے وہ ٹھنڈ پروگرام ہے. اچھا, اور وہ صحیح ہے اس لیے کہ چونکہ ہم ثالثی وغیرہ کر رہے ہیں, بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, ہماری جو حکومت ہے, تو اس کا انعام ہمیں یہ مل رہا ہے کہ ایرانی جو ہیں وہ ہمارا جو تیل ہے وہ چھوڑ دیتے, کارگو وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو وزارت خزانہ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان نے مارچ اور اپریل کا جو پیٹرول ہے وہ اس کا جو کارگو بنتا ہے وہ سیکیور کر لیا ہے. گڈ. سیکیور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ریڈ سی کے ذریعے, یامبو کے ذریعے اگر ہوتی نہیں کودتے تو یہ تب تک آتا رہے گا یہ پیٹرول. ہاں, اور جہاں تک پاور سیکٹر کی بات ہے, اس پر تو ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ اس پہ ہم کافی حد تک بچے ہوئے ہیں. اچھا, کچھ ہم نے اپنے آپ کو بچایا ہے, مطلب عوام نے ملک کو بچایا ہے سولرائزیشن کر کے. اچھا, ہم نے سولرائزیشن کی تھی کیونکہ بجلی کے بل اتنے زیادہ آ رہے تھے, تو ہم نے کہا کہ یار پیسے بچانے کے لیے, لیکن پیسے بچانے کے چکر میں ہم نے شاید اپنے پاور سیکٹر کو بھی بچا دیا ہے, وچ از اے گڈ تھنگ. دوسرا کہ پھر نیوکلیئر انرجی کی طرف اگین, اب یہ ظاہر ہے کہ یہ انڈیویجول ایفرٹ نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کا ایفرٹ ہے, کریڈٹ وے کریڈٹ از ڈیو. نیوکلیئر انرجی کی طرف ہم بھی گئے ہیں. اچھا, ایک اور فائدہ ایک ہوا ہے, اب ایک عارضی فائدہ ہے میں جانتا ہوں, لیکن پھر بھی ہوا ہے. ایک وقفہ لیتے. ویلکم بیک. اچھا, کچھ ہفتے پہلے ہماری بات ہوئی تھی محمد راجپر صاحب سے, اور آپ چیئرمین ہیں پاکستان شپس ایجنٹ ایسوسیشن کی. لمبی کریئر ہے شپنگ میں, اور اب آپ ممبر آف دا کمیٹی آن میریٹائم ایشوز بھی ہیں. تو ان کا کہنا تھا, یہ میرے خیال 2-2.5 ہفتے پہلے بات ہوئی ہے شاید وسط, ان کا کہنا تھا کہ کیونکہ خلیج کے بندرگاہوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی مسئلے درپیش ہیں, تو ٹرانس شپمنٹ, وہ جو بیچ میں جو شپمنٹ آپ روکتے ہیں اور پھر اس کو ریلوڈ کرتے ہیں, اس کی بزنس ہم اپنے بندرگاہوں پر کر سکتے ہیں. تو آج تھوڑی دیر پہلے میری بات ہوئی راجپر صاحب سے, ایک بار پھر ان سے یہی سوال پوچھا کہ جی کچھ ہفتے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, تو کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ کیا ٹرانس شپمنٹ کی جو والیوم ہے اور اس سے پاکستان کو جو منافع ملتا ہے, کیا واقعی اس میں اضافہ ہوا ہے؟ سنیے. جی, تھینک یو ویری مچ. بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں. الحمدللہ 1 مارچ سے تقریباً 8,500 کنٹینر کراچی پورٹ پہ آ چکے ہیں, اور 4,000 کے قریب کنٹینر پورٹ قاسم میں آ چکے ہیں, اور یہ تقریباً 6 جہازوں کے اندر آئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انٹرنیشنل شپنگ کمپنیز جو ہیں وہ پاکستان کو اب ایز اے سیریس آپشن دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے ہم مال سیفلی ڈسچارج کر سکتے ہیں, سٹور کر سکتے ہیں, اور آگے پھر ان کا آنورڈ ٹرانسپورٹیشن کا نظام بنا سکتے ہیں. یو ول بی اے لٹل سرپرائز کہ پچھلے پورے سال میں جتنے کنٹینر ہوئے اس سے زیادہ یہ مارچ کے مہینے میں ہو گئے ہیں. بے شک اس کی ریزن یہی ہے کہ اس وقت جو گلف کے پورٹس ان ایکسیسیبل ہیں, لیکن ہماری کوشش یہ تھی ایز ٹریڈ, ایز انڈسٹری, ایز سیکٹورل ایکسپرٹس ٹو ریکویسٹ دا گورنمنٹ کہ اس کو آپ ایز اے ٹیسٹ کیس لے جائیں,
اور پھر اس کو ایک سسٹینیبل بزنس ماڈل کے اندر کنورٹ کریں تاکہ جو ملینز آف کنٹینرز ٹرانسشپ ہو رہے ہیں گلف کے اندر اس کا کچھ حصہ ریسپیکٹیبل حصہ پاکستان کے شیئر میں بھی آنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پروگرام نے اس کے اوپر بہت روشنی ڈالی اور جو پچھلی دفعہ آپ کی اور میری ملاقات ہوئی تھی اسی طرح تو اس کے بعد گورنمنٹ نے جو کمیٹی بنائی ہے اس میں الحمدللہ ہمارا بھی انپٹ لینا شروع کیا ہے اور ہم بہت اچھی طرح ڈیلی بیسس پہ مل رہے ہیں اور ایک سسٹینیبل بزنس ماڈل جو پاکستان کو ایز اے کمپیٹیٹیو اینڈ کوالٹیٹیو آپشن پریزنٹ کرے گا. تو آئی تھنک کمنگ ڈیز دیر ول بی ایون بیٹر ریزلٹس ٹو شیئر ود یو. جی تو مطلب کہ پچھلے ایک مہینے میں اتنا کاروبار ہوا ہے ٹرانسشپمنٹ کا جو پچھلے پورے سال میں ہوا تھا. پنجابی میں ایک مثال ہے کبے دے کمر تے لات پئی اودا کب نکل گیا. جی یہ بھی ہے لیکن یہ کہ خوشی کی بات ہے کہ ایک اپرچونٹی تو ہے پاکستان کے پاس عارضی ہی صحیح لیکن یہ ہے. اور جو لوگ کراچی سے اسلام آباد یا اسلام آباد سے کراچی یا لاہور کی جانب سفر کر رہے ہیں ان کے لیے خبر یہ ہے کہ ہم نے تو اپنے فروری میں بکنگ کرا لی تھی کچھ عزیزوں کی لیکن اب جو آپ بکنگ کرا رہے ہیں تو ذرا دھیان سے کرائیے گا کیونکہ چونکہ تیل کا بحران سیریس ہوتا جا رہا ہے تو ایئر لائنز جو ہیں انہوں نے بھی موقع کا دیکھتے ہوئے اپنے کرایوں میں اضافہ کر دیا ہے. کراچی تا لاہور اسلام آباد کا جو سنگل ٹکٹ ہے وہ 40,000 تک پہنچ گیا ہے اور چاند سیٹ جو ہے وہ 50,000 میں آپ کو اویلیبل ہے. ایک طرف کا بھائی جان ایک طرف کا ہاں واپس نہیں آئیے گا جب تک جنگ ختم نہ ہو. پھر تو بہتر ہے کہ بندہ ادھر ہی رہے. اچھا پاکستانی ہم لوگ مست لوگ ہیں مثلا جیسے ویتنام ہے یا ساؤتھ کوریا ہے 75 دن کا تیل ان کے پاس موجود ہے لیکن ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں. اب ان کے پاس ہے 28 دن کا پوری گنجائش ہے. چل ماحول ہے. ہمارے جو 4 صوبے ہیں ماشاءاللہ اس میں سے صرف سندھ نے یہ کہا ہے کہ ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کی کوئی بات سوچ رہے ہیں لیکن جو باقی صوبے ہیں انہوں نے جو ہے وہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے کفایت شاری کا جو اعلان کیا ہے میرا خیال ہے اس حکومت نے کوئی 4-5ویں دفعہ کفایت شاری کے اقدامات کیے ہیں تو اس کے تحت جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ اللہ مالک ہے. چونکہ وزارت خزانہ نے کہہ دیا ہے کہ جی اپریل کی بھی بکنگ سیکیور ہے مسئلہ گڈیاں شڈیاں دیکھ لیں گے یار نہیں لیکن یار جو ہائی آکٹین ڈلواتے ہیں وہ چل نہیں ہے تو یار وہ کیوں چل لیکن انہیں ہونا بھی نہیں چاہیے. جس کے پاس 9 کروڑ کی گاڑی ہے جس میں ہائی آکٹین چل رہا ہے تو وہ کیوں نہیں چل ہوگا. ویسے اس بندے کو شرم آنی چاہیے اگر وہ اس بات پہ کمپلین کر رہا ہے. نہیں تو وہ شرم آئے نہ آئے وہ ڈیزل تو نہیں ڈلوا سکتا. نہیں جتنی میری گاڑی ہے اتنی آپ کے بمپر ہے یار تو پھر صحیح ہے ٹھیک ہے کوئی. اچھا خرم حسین کا جو آرٹیکل تھا اس میں ہم نے ان کا انالیسس ہے کہ اب 2 ہفتے تک تو حکومت نے سبسڈی دے دی اپنے اوپر سارا بوجھ لے لیا کہ جی 55 روپے فی لیٹر ہم نے جو اضافہ کیا اس سے اوپر ہم عوام پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. لیکن اب آنچ جو ہے وہ پیر ظاہر ہے کہ حکومت کے بھی گرم ہو رہے ہیں وہ کب تک کھڑی رہے گی اس دھوپ میں. آنچ تو آئے گی تو آنچ تو آئے گی اور ہم ابھی نہیں کہہ رہے ہم آپ کو ڈرا نہیں رہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ ہفتے بعد حکومت مجبور ہو کہ کوئی نہ کوئی راشن بندی کرے یا مزید کیٹیگرائزیشن کرے کہ گاڑیوں والوں کو نہیں ملے گا صرف پبلک ٹرانسپورٹ والوں کو یا موٹر سائیکل والوں کو ملے گا. کوئی اس طرح کی چیز آ سکتی ہے لیکن اس میں پریشان ہونے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ پریشان سبھی ہیں اس دنیا میں. کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو پریشان نہیں ہے تو ہم بھی ظاہر ہے کہ 192 ممالک میں ہی شامل ہوتے ہیں تو سکون جو باقیوں کے ساتھ ہوگا وہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا. بقول جان ایلیا کہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے. سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے. اور اس کے ساتھ میں ایک اور چیز ہم جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ پاکستان کی اس میں جو کوششیں ہیں کہ ایک سائڈ سے میسیج پہ دوسری سائڈ کو پہنچانا ہم اکثر ثالثی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. شاید بہتر ہے کہ ہم سہولت کاری کا لفظ استعمال کریں کیونکہ وہ کہتے ہیں نا میڈیشن اور فیسیلیٹیشن میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. اس وقت سہولت کاری ہو رہی ہے امید ہم کر سکتے ہیں ہم پوسٹ آفس بنے ہوئے ہیں اور وہ بھی اچھا ہے بیکاز آپ کو پوسٹ آفس بھی ایک ٹرسٹڈ قسم کا چاہیے ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ بات ثالثی تک پہنچے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اگر ڈی ایسکلیشن ہوگی اس سے پہلے ہم ایک بہت بڑی ایسکلیشن شاید ہمیں دیکھنے کو ملے. آن دیٹ نوٹ آج کے لیے اتنا ہی جی اجازت دیجیے. خدا حافظ.